رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیت تے ہے۔ عمل وہی اچھا ہے کہ جس دے وچ نیت اچھی ہے۔ اگر عمل بہت اچھا کر لیا لیکن نیت اچھی نہیں ہے تو عمل کسی کم دا نہیں ہے۔ بزرگان دین، اولیاء کرام جو بھی کام کر دے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا واسطے کر دے، وہ خلوص للہیت دے نال کر دے، اور انہاں دی نیت دے وچ کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری نہ ہوندی، بلکہ وہ اپنی عبادتاں نوں اپنے آپ تو چھپا دے۔ لوگاں دے سامنے نشر تے کی کرنا، اپنی عبادت نوں اپنے آپ تو چھپا دے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے گھر گیا تو میرے گھر دے وچ میرے تو پہلے ایک شخص موجود تھا۔ میں اس نوں جا کے پوچھا کہ اللہ دے بندے تو بغیر اجازت تے میرے گھر دے وچ داخل کس طرح ہویا اور کون ہے تو؟ انہوں نے دسا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی تھی کہ حضور پھر میرے واسطے دعا کر دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت بشر حافی واسطے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے واسطے عبادت نو آسان کرے اور تیری عبادت نو تیرے تو ہی پوشیدہ رکھے۔ عبادت آسان کرنا یا عبادت بندے واسطے آسان ہونا اور گل ہے، اور عبادت نو پوشیدہ رکھنا یہ اور گل ہے۔ تو آپ نے دعائیں فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے واسطے عبادت نو آسان بھی کرے اور تیری عبادت نو تیرے تو پوشیدہ بھی رکھے۔ تو اولیاء عظام اپنی عبادتاں نو اپنے آپ تو چھپان دے، بلکہ انہاں دے سامنے اللہ تعالیٰ دی رضا مقصود ہوندی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ دے کول ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی تھی کہ حضور میرے کول 1000 درہم ہے اور میں حج تے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو حج دے بجائے 1000 درہم کسی غریب نو دے جا، کسی حاجت مند نو دے جا، کسی ضرورت مند نو دے جا، کسی مشکل دے وچ گھرے شخص نو دے جا کہ اس دی مشکل حل ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں جی میں تے حج تے ہی جانا ہے، 1000 درہم میں اکٹھا کیتا ہے اور حج دی غرض نال کیتا ہے، لہٰذا میں حج تے ہی جانا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاید تیری یہ کمائی حلال طریقے نال نہیں ہوئی، ورنہ تو زیادہ ثواب دے بجائے تھوڑا ثواب کیوں حاصل کرنا۔ اس نے عرض کی تھی کہ حضور حج تے جانا تھوڑا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند دی ضرورت نو پورا کرنا حج تو بھی زیادہ ثواب ہے۔ تو بزرگان دین، اولیاء کرام، انہاں دا طریقہ یہ ہے، وہ انسانیت نو سامنے رکھ دے، مخلوق خدا دی خدمت نو سامنے رکھ دے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ایک دفعہ میں قبرستان دے وچ گزرا تو میں مردیاں نو باہم لڑدیاں ویکھا، آپس دے وچ چھینا چھپٹی کردے پین، لڑدے پین، جھگڑدے پین۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ مالک اگر اس راز تو پردہ اٹھا دیویں تو جو میرے دل دی بے چینی ہے نا ختم ہو جاسی۔ میں جاننا چاہنا کہ راز کی ہے، مردے آپس دے وچ کیوں جھگڑدے پین، کیوں لڑدے پین، کیوں چھینا چھپٹی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پردہ ہٹایا میرے تو، اور میں ایک مردے دے نال مخاطب ہویا، اس دے کول پوچھا کہ کی ماجرا ہے۔ اس نے دسا کہ ایک ہفتہ قبل ایک بندہ اس قبرستان وچ گزرا، اس نے سورہ اخلاص پڑھ کے اس دا ثواب اس قبرستان والے نو بخشا۔ وہ ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جو آج تک تقسیم ہوندا پیا ہے، اور اسی آپس دے وچ چھینا چھپٹی کر کے ایک دوسرے دے کولوں چھین دے پے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی اور اخلاص دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا واسطے اس دا ثواب اتنا زیادہ ہویا، کوئی ایک ہفتہ ہو گیا اور مردے آپس دے وچ لڑدے جھگڑدے پین، انہاں دے وچ تقسیم ہو رہی ہے اور اجے ختم نہیں ہو رہا۔ تو صاحب وہ عمل تھوڑا ہوئے
لیکن اخلاص والا ہوئے، تھوڑا عمل ہوئے لیکن نیت اچھی ہوئے، بڑے بڑے اعمال کر لو لیکن اگر نیت درست نہیں ہے تو منہ تے مارے جا سکتے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ آپ دا معمول آ کہ آپ نماز تو بعد جدو سلام پھیر دے تو فوراً اپنے چہرے نو کپڑے دے نال چھپا لیں دے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور کی ماجرا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈرنا ہاں کدھر ایسا نہ ہوئے کہ میری نماز اٹھا کے میرے منہ تے مار دیتی جائے۔ یہ وہ بشر حافی ہے کہ جنہاں نو حضرت خضر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے واسطے عبادت نو آسان کرے اور تیری عبادت تیرے تو ہی پوشیدہ رکھے۔ آج ایسی کس پاسے ٹور پہ ہیں، نہ کوئی اعمال پلے ہے، نہ کوئی کردار اچھا ہے، کوئی تھوڑا بہت کرنا بھی ہوندہ ہے تو وہ ایسی ریاکاری دے وچ ضائع کرتے ہیں، بناوٹی دکھلاوا ریاکاریاں ساڑھے اعمال کس پاسے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خلوص دے نال اپنی رضا واسطے اچھے اعمال کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور انہاں محبوب بندیاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔